صلی اللہ علیہ یا تین کام جو کرے گا وہ کبھی عزت نہ پائے گا۔ نمبر 1 جو جھوٹ بولتا ہو، نمبر 2 جو ظلم کرتا ہو، نمبر 3 جو دھوکہ دیتا ہو۔ تین کام جو کرے گا وہ کبھی ذلت نہ پائے گا۔ نمبر 1 جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو۔ نمبر 3 جو دیانتدار ہو۔ جو سچ بولے، عدل کرے، دیانتدار ہو، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، اللہ اس کو عزت عطا کرے گا۔ جبکہ وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہو، دوسروں پر ظلم کرتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، ایسا شخص چاہے کتنا بھی بڑا مومن کیوں نہ ہو، ذلت اس کا مقدر بن کے رہے گی۔ پس اللہ کو راضی کرو توبہ کر کے اور اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ پس بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فقرے میں بتا دیا کہ مسلمان وہ نہیں جو راتوں کو اٹھ کر لمبے سجدے کرے اور دن کو روزے رکھے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو دوسروں کا خیال رکھے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ دین میں حقوق اللہ 10% ہیں، جبکہ حقوق العباد 90% ہیں۔ پس بھائیو، آپ اور میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ کے اس بتائے ہوئے دین پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ بھائیو، حقوق اللہ وہ ہیں جو اللہ کے حقوق ہم پر ہیں۔ نماز جو ہم ادا نہیں کرتے، اگر ادا کرتے بھی ہیں تو ایسی نماز جس میں ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر خیال دنیا کے آ رہے ہوتے ہیں۔ روزہ تو ہم رکھتے نہیں، اگر کچھ فیصد لوگ روزہ رکھتے بھی ہیں تو وہ روزے کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ خود ہی اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اکثر لوگ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، جبکہ وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ حج، آج کل دنیا نے ایک نیا فیشن نکالا ہے کہ عمرہ ادا کر لو اور بس۔ حج ادا کرنا تو بہت کم ہو گیا ہے۔ بھائیوں، میں یہ نہیں کہتی کہ جو باتیں میں نے پہلے ذکر کی ہیں وہ کرنے والا بھی غلط ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے حقوق ایسے ادا کرے جیسا کہ ہمارے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ چلیں، اگر ایسا بھی آج کل مشکل ہے تو کم از کم اتنا تو کر لیا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی ایسے جیسے ہم اپنے دنیاوی آقاؤں اور سرداروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی باتیں غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ کم از کم اتنا تو ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں اللہ کی بات ہو رہی ہو تو ہم اسے غور سے سنیں۔ جبکہ حقوق العباد کیا ہیں؟ ایک انسان کے دوسرے انسان پر حقوق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہو، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں قبیلوں میں پیدا کیا اور یہ قبیلے ہماری پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بس آپ اپنی زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو،
تو سب کے سب حقوق ادا ہو جائیں گے۔ حضرت لقمان کا فرمان ہے کہ مجھے اپنے چپ رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا، جبکہ اپنے بولنے پر ہمیشہ افسوس ہوا۔ ایک دوسرے کو عزت دو، جبکہ ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانا کون سی بہادری ہے۔ بیوی شوہر کو عزت دے، شوہر بیوی کو عزت دے۔ بیٹا باپ کی عزت کرے، باپ بیٹے سے پیار کرے، دوست دوست کے کام آئے، امیر غریب کی مدد کرے، ساس بہو کا خیال رکھے، بہو ساس کو ماں کا درجہ دے،